السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی فیمس ناول دا 40 رولز آف لو کو، اور اس کی رائٹر ہیں ایلف شفق، جو کہ ترکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایلف شفق نے اس ناول میں 2 سٹوریز کو ایک ساتھ بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا ہے۔ ایک سٹوری موجودہ دور کی ہے جس کی ہمارے پاس مین کریکٹر ہیں ایلا، اور دوسری سٹوری 13ویں صدی میں جو صوفی شمس تبریز اور رومی کے اوپر مشتمل ہے۔ اور ان دونوں سٹوریز کو ایلف شفق نے ریلیٹ اس طرح سے کیا ہے کہ ایلا جو کہ رومی اور شمس کی سٹوری کو ریڈ کر رہی ہے، تو اس کی لائف پہ کیا کیا اثرات اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناول کا ایک مین کریکٹر شمس جو کہ صوفی ہے، اور رومی ایک اسکالر ہے جس کی لائف کو شمس بہت زیادہ تبدیل کرتا ہے۔ تو ایلف شفق نے صوفیزم کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شمس کے جو اینیمیز تھے ان کے جو پوائنٹ آف ویوز تھے کہ وہ جو صوفیزم کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے کیا دلائل تھے، ان کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سے لکھا ہے۔ اور میں زیادہ صوفیزم کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، لیکن اس ناول کو ریڈ کرنے کے بعد مجھے کافی کچھ ان کے ویوز پتہ چلے، اور اس کے بعد کچھ کوسچنز تھے میرے مائنڈ میں جن کو میں یہاں پر ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ تو جیسا کہ ایلف شفق نے خود بھی جب شمس کے اگینسٹ جو لوگ ہیں ان کے پوائنٹ آف ویوز کو شیئر کیا ہے تو لکھا ہے، اور مجھے بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جب صوفیز اسلامک شریعت کو فالو ہی نہیں کرتے تو وہ خود کو اسلام کے ساتھ کس طرح سے جوڑتے ہیں، اور جو بھی ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کے دلائل نہ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں اور نہ ہی قرآن سے ملتے ہیں۔ اور صوفیز کے اکارڈنگ اسلامک شریعت اللہ تک پہنچنے کے راستے میں صرف ایک سٹیج ہے، اور ایک صوفی کیونکہ ایک سپریم لیول تک پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے، تو جو چیزیں اسلام میں منع کی گئی ہیں، مثلاً میوزک اور ڈرنکنگ وغیرہ، تو وہ ان چیزوں کو بھی اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ اور صوفیز کے اکارڈنگ قرآن لیئرز میں چھپا ہوا ہے، اس کے ایک ظاہری میننگ ہے جس کو عام لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے کچھ ہیڈن میننگز ہیں جن کو صوفیز وغیرہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان پوائنٹ آف ویوز سے مجھے یہ فیل ہوا کہ انہوں نے دین کو کمپلیکس کر دیا ہے۔ اور شمس جب ہیل اور ہیون کے بارے میں اپنے پوائنٹ آف ویو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اکارڈنگ ہیل اور ہیون اس دنیا میں ہی موجود ہے، کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم ہیون میں ہیں، اور اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ہم ہیل میں ہیں۔ اور صوفیز کی جو ویلڈنگ ڈانس پرفارمنس ہوتی ہے جس کے ذریعے شاید وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بھی مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آئی۔ اور اگر ہم اس ناول میں موجود دوسری سٹوری جس کی مین کریکٹر ایلا ہیں اس کی بات کریں، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ناول زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے پرپز کو دیکھ کر لکھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے تو ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن اگر ہم اس میں کسی لیسن یا میسج کو دیکھیں تو جیسا کہ بہت زیادہ فیمس ہے کہ یہ ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی محبت کے بغیر ادھوری ہے، لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں بہت سی خود غرضی بھی نظر آتی ہے اس ناول میں، کہ اگر ہمیں کسی چیز سے محبت ہے تو ہم صرف اس چیز کو ہی حاصل کرنا چاہیں گے، اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے اور بہت سے چاہنے والوں پر ہمارے ان کاموں کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، تو اس طرح بیلنس نہیں ہے۔ تو یہ تھے اس ناول کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو، اور اب ہم چلتے ہیں اس ناول کی سمری کی طرف، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس ناول میں سے کوٹس شیئر کروں گی۔ ناول پرولاگ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایلا جو کہ ناول کی مین کریکٹر ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اور اس کے ہسبینڈ ڈیوڈ ایک ڈینٹسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے سارے ڈریمز کو ریالٹی میں ڈھال لیا ہے، لیکن شادی کے 20 سال بعد ایلا کورٹ میں ڈیورس فائل کرتی ہے۔ اس کے بعد ناول سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایلا کی بڑی بیٹی جینٹ جو کہ کالج میں ہے وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور ایلا اس کو اپوز کرتی ہے، تو جینٹ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ایلا نے خود کبھی زندگی میں محبت نہیں پائی اس وجہ سے اس کو اپوز کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایلا ایک لٹریری ایجنسی میں جاب سٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہاں پر اس کو یہ ٹاسک ملتا ہے کہ اس کو ایک ناول کا مینuscript ریڈ کر کے اس پہ رپورٹ بنا کے پیش کرنی ہے، اور اس ناول کو عزیز زہرا نے لکھا ہے، اور وہ رومی اور شمس کے بارے میں، اور اس ناول کا نیم ہے سویٹ بلاسفمی۔ تو یہاں سے اس ناول میں ہی ایک اور ناول سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ایلف شفق نے بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں ان دونوں کو سیکوینس کے ساتھ لکھا ہے، لیکن اگر میں دونوں کی سٹوری ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو اس کا سیکوینس نہیں بن سکے گا سمری میں، تو اس وجہ سے اب یہاں سے میں آپ کو سویٹ بلاسفمی ناول کی سمری بتاؤں گی، اور اس کے بعد ایلا والے پارٹ کی طرف دوبارہ ہم آئیں گے۔ تو سویٹ بلاسفمی ناول اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کا ہر چیپٹر بی لیٹر کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ بسم اللہ بی سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں ایک شمس ہے جو کہ صوفی درویش ہے،
اور وہ فیوچر کے ویژنس دیکھتا ہے اور وہ اپنی ڈیتھ کو بھی دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو مرڈر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اور شمس نے اپنے نالج اور ایکسپیرینس کے ساتھ 40 رولز ترتیب دیے ہیں، اور ان 40 رولز کو وہ 40 رولز آف دا ریلیجن آف لو کا نام دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی کمپینین مل جائے جن کے ہینڈ اوور وہ ان رولز اور اس نالج کو کر سکے۔ تو وہ دعا کرتا ہے اور اس کو اس کے وین میں کہا جاتا ہے کہ وہ بغداد جائے اور وہاں جا کر اپنا کمپینین تلاش کرے۔ اور جب شمس بغداد میں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کونیا جائے اور وہاں جا کر مشہور اسکالر رومی سے ملے۔ اور دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رومی جو کہ بہت مشہور اسکالر ہے، وہ بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی فرینڈ یا کمپینین ہو، اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس کے لیے سورس آف لائٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، اور وہ درویش دراصل شمس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد شمس کونیا جا کر رومی سے ملتا ہے، اور رومی اس کو دیکھ کر یہ جان لیتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو اس کے خوابوں میں اس کو نظر آتا رہا ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے سورس آف لائٹ بنے گا۔ اور شمس رومی کے گھر میں رہنے لگتا ہے، اور وہ دونوں رومی کی لائبریری میں 40 دن گزارتے ہیں اور شمس کے 40 رولز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کونیا میں شمس کے بہت سے اینیمیز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ رومی کی فیملی کو لگتا ہے کہ شمس نے رومی کو فیملی لائف سے دور کر دیا ہے، اور رومی جو کہ لوگوں کو پریچ کیا کرتا تھا وہ پریچنگ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شمس نے رومی کو لوگوں سے دور کر دیا ہے اور وہ ہر وقت شمس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور رومی جو کہ پہلے صرف ایک اسکالر تھا، شمس اس کو کہتا ہے کہ ایک دن وہ بہت بڑا پوئٹ بن جائے گا اور لوگ صدیوں تک اس کی پوئٹری کو یاد رکھیں گے۔ پھر رومی اور شمس دوسرے درویشوں کے ساتھ مل کر پبلک کے سامنے ایک ویلنگ ڈانس پرفارمنس کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کے کچھ عرصہ بعد شمس رومی کو بتائے بغیر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے جو وہ رومی کو ٹیچ کرنا چاہتا تھا، اور لوگ اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو اب رومی شمس کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے پوئٹری بھی لکھتا ہے۔ اور رومی کے 2 بیٹے ہیں، ایک علادین جو کہ شمس کے بہت زیادہ خلاف ہے، اور دوسرا سلطان ولد۔ تو رومی سلطان ولد سے کہتا ہے کہ اس کے لیے وہ شمس کو ڈھونڈ کر لائے، تو سلطان ولد اس کو شمس کو دمسکس میں پا لیتا ہے، اور اس کی ریکویسٹ پہ شمس واپس کونیا آ جاتا ہے۔ پھر رومی شمس کی شادی کیمیا جو کہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کی اسٹوڈنٹ ہے اور بیٹی کی طرح اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کے ساتھ کر دیتا ہے تاکہ شمس کونیا میں ہی رہے۔ اور شمس بھی اب دوبارہ سے رومی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کونیا میں ہی رہتا ہے، اور اس کے کچھ عرصہ بعد رومی کا بیٹا علادین اپنے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر شمس کا مرڈر کر دیتا ہے اور اس کو کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اور شمس کے مرڈر کے بعد رومی ایک بہت بڑا پوئٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا سویٹ بلاسفمی ناول جو کہ ایلا ریڈ کر رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ اس ناول کو ریڈ کرتی ہے ویسے ویسے اس کی پرسنل لائف میں بہت سے چینجز بھی آتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایلا کی سٹوری کی طرف۔ تو ایلا جو کہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی جینٹ اسکاٹ سے شادی کرے، تو وہ اسکاٹ کو کال کر کے کہہ دیتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ینگ اور ان ایکسپیرینسڈ ہے، تو وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کی بیٹی جینٹ سے شادی کرے۔ تو اس کال پر ایلا کا ہسبینڈ ڈیوڈ اور جینٹ بہت زیادہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایلا عزیز زہرا جو کہ سویٹ بلاسفمی کے رائٹر ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتی ہے، تو اس کا پرسنل بلاگ وہاں موجود ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صوفی ہے۔ تو ایلا اس کو میل کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کا ناول ریڈ کر رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ محبت پہ یقین رکھتا ہے، لیکن ایلا یقین نہیں رکھتی اور وہ اسے اپنی بیٹی کا پرابلم بتاتی ہے۔ عزیز زہرا اس کو رپلائی کرتا ہے اور اس کے پرابلمس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایلا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ ڈیوڈ اس کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے اور وہ اس کو چیٹ کرتا ہے، لیکن ایلا سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش رہتی ہے، اور اس کے بعد ایلا جینٹ سے اپولوجائز کرتی ہے۔ اس کے بعد ایلا ہر بات عزیز سے میل پہ شیئر کیا کرتی ہے، اور جینٹ کا اسکاٹ کے ساتھ بریک اپ ہو جاتا ہے، لیکن ایلا پہ عزیز کا ناول پڑھنے اور اس کے ساتھ چیٹ کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر اس بات کی ٹینشن لینا چھوڑ دیتی ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ پھر عزیز زہرا ایلا کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک میگزین کے لیے فوٹوگرافر تھا، اور کسی نے اس کو کہا کہ اس کو مکہ اور مدینہ جا کر پکچرز لینی چاہیے، لیکن یہ ایک رسک تھا کیونکہ کسی نان مسلم کو وہاں پر انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے عزیز زہرا کو کسی کی ہیلپ چاہیے تھی، تو وہ کچھ صوفیز سے ملا، لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ وہ مکہ اور مدینہ تو کبھی نہیں گیا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایلا اور عزیز ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور عزیز بوسٹن میں آتا ہے تو ایلا اس سے ملنے جاتی ہے،
اور جب وہ واپس ایمسٹرڈیم جانے لگتا ہے تو ایلا اسے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے. تب عزیز اس کو بتاتا ہے کہ اس کو کینسر ڈائگنوز کیا گیا تھا اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے پاس جینے کے لیے 18 مہینے ہیں. تو اگر وہ اس کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو آ جائے، لیکن وہ فیوچر کے بارے میں کوئی پرامس نہیں کر سکتا. اس کے باوجود ایلا عزیز کے ساتھ چلی جاتی ہے اور 1 سال مختلف جگہوں پر گزارنے کے بعد وہ کونیا پہنچتے ہیں اور وہاں پر عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کی ڈیتھ کو ایلا اس کے فرینڈس کے ساتھ اسی طرح سیلیبریٹ کرتی ہے جس طرح کسی صوفی سینٹ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ایلا ایمسٹرڈیم میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے. یہ تھی اس ناول کی سمری، اور اب میں آپ کے ساتھ اس ناول میں سے کوٹس شیئر کروں گی. ڈو ناٹ گو ود دا فلو، بی دا فلو. Do not worry that your life is turning upside down. How do you know that the side you are used to is better than the one to come? When you kill someone, something from that person passes to you, a sigh, a smell, or a gesture. I call it the curse of the victim. It clings to your body and seeps into your skin, going all the way into your heart, and thus continues to live within you. People who see me on the street have no way of knowing this, but I carry with me the traces of all the men I have killed. I wear them around my neck like invisible necklaces, feeling their presence against my flesh tight and heavy. Uncomfortable though it feels, I have gotten used to living with this burden and have accepted it as part of my job. My doctors tell me I have 16 months, Aziz said lightly but firmly. They might be wrong or they might be right. I cannot know. You see, Ella, all I can give you is the present moment. That is all I have. But the truth is, no one has more than that. It is just that we like to pretend we do. If you want to change the way others treat you, you should first change the way you treat yourself. Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved. While everyone in this world strives to get somewhere and become someone, only to leave it all behind after death, you aim for the supreme stage of nothingness. Live this life as light and empty as the number 0. We are no different from a pot. It is not the decorations outside but the emptiness inside that holds us straight. Just like that, it is not what we aspire to achieve, but the consciousness of nothingness that keeps us going. There is something that amazes me. Why is it that although people say they hate seeing women prostitute themselves, the same people make life hard for a prostitute who wants to repent and start life anew? It is as if they are telling us they are sorry that we have fallen so low, but now that we are where we are, we should stay there forever. I don't know why this is. All I know is some people feed on the miseries of others, and they don't like it when there is one less miserable person on the face of the earth. Did you know that Shams says the world is a huge cauldron and something big is cooking in it? We don't know what yet. Everything we do, feel, or think is an ingredient in that mixture. We need to ask ourselves what we are adding to the cauldron. Are we adding resentments, animosities, anger, and violence? Or are we adding love and harmony? How about you, dear Ella? What ingredients do you think you are putting in the collective stew of humanity? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.